نحمد و صلی علی رسول کریم اما بعد سورہ فاتحہ اور دروشی پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پچھلے 2 جمعوں سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانییں ملت اسلامیہ کے لیے اس پہ بیان جاری تھا، لیکن آج پاکستان میں وہاں کی یہودی پرور حکومت نے اس آسیہ مسیح عیسائی عورت کو وہاں کی سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی اور ثابت ہو گیا تھا، اور نچلی عدالت نے اسے پھانسی کا حکم دے دیا، کیونکہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت جو قانون بنا ہوا ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ اور پھر وہاں کی ہائی کورٹ نے بھی اس کو موت کی سزا سنائی، لیکن موجودہ حکومت جو عمران خان کی آئی، اس حکومت میں جو چیف جسٹس جو پہلے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے اس کو بری کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں کے مسلمانوں نے درخواست دی، تو اب نئے چیف جسٹس نے اور اس کے ساتھ جو 2 اور جج تھے انہوں نے پھر اس عیسائی عورت کو جس نے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اس کو بری کر دیا۔ تو آج 1 فروری کو پورے پاکستان میں وہاں کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے۔ ہم تو اس ملک میں ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید، ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت 4 خلیفہ راشدین، عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، عظمت اہل بیت، جو بھی لوگ اس کام کے لیے پوری دنیا میں اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہماری روحیں، ہمارا دل ان کے ساتھ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد پاکستان کے کرکٹ پلیئر عمران خان نے ایک تقریر کی کہ مدینہ جیسی ریاست بنایا جائے گا پاکستان کو۔ عمران خان صاحب، میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، صاحب غلطی سے کہہ دیا، صاحب نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ عمران خان، مدینے کی بات کرتے ہو، کبھی مدینے والوں کی زندگی اٹھا کے دیکھی ہے تم نے؟ کیا مدینہ منورہ میں کسی کی جرت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا؟
کیا مدینہ پاک میں جرت تھی کہ کسی کے پر ظلم ہو جاتا؟ کیا مدینہ پاک میں جرت تھی کسی کو کہ سود لے لیتا یا سود کا کاروبار کرتا؟ یا مدینہ پاک میں جرت تھی بھی کسی مرتد کو کسی بڑے عہدے پہ لگایا جاتا؟ مدینہ شریف کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن مدینہ جیسی حکومت بنانا بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ کو تو انگلینڈ میں کسی باہر کے یورپین ملک کا پردھان منتری ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے خون میں جو ہے یہودی گھسے ہوئے، تم یہودیوں کے پروردگار ہو، تم یہودیوں کے کہنے کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت جو تمہیں مل جائے گی وہ کام آ جائے گی۔ ایک بات یاد رکھ لو، جتنے بھی دنیا میں غدار ہیں جو اسلام کے غدار ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ ہے جو بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں، اس بات کو نوٹ کر لو کہ موت برحق ہے، آنی ہے، اور یہ مرنے کے بعد کوئی موبائل، کوئی انٹرنیٹ، کوئی چیز جو ہے قبر میں نہیں آئے گی، نہ کوئی تمہارا رابطہ ہوگا۔ صرف ایک ہی چیز آئے گی قبر میں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہوگا، جس کو دیکھ کر تم کو پہچاننا ہوگا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم وہ غدار ہو جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، ان کی اوپر ہاتھ ڈالا ہے تم لوگوں نے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان سویا ہوا ہے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لو کہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک معذور آدمی کو، جس کا مولانا حامد رضوی، جو کہ ختم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے اندر کام کر رہے ہیں، جن کے پیر جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں، ویل چیئر پہ وہ پورے پاکستان میں ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہیں، تم نے اس شخص کو اس کے گھر سے جانوروں کی طرح پکڑ کے ان کے گھر پہ جا کے پولیس نے چھاپا مارا اور جانوروں کی طرح ان کو سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لائے، ان کی پگڑی اتار دی، ان کے گھر پہ ان کی عورتوں کی بےعزتی کی۔ کیا یہ مدینہ کی یہ تم کہتے ہو ریاست ہے جس کے اندر تم مسلمان مولویوں کی داڑیاں پکڑ کے تم کھینچتے ہو؟ یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تم کب تک زندہ رہو گے؟ نمرود نہیں رہا، فرعون نہیں رہا، روس جیسی بڑی طاقت حکومت تھی جو جس کی توتی بولتی تھی وہ نہیں رہا، انگریز جو تھا جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں، ہر جگہ اس کی حکومت تھی، وہ بھی دنیا کے اندر سمٹ کے ایک جگہ رہ گئے۔ یہ دنیا کی چند روزہ یہ روپے، یہ طاقت جو تم امریکہ یا دوسرے ملکوں کے کہنے کے اوپر مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہو اور ناموس رسالت کو بل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، یہاں بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے بل بنائے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے پکا مسلمان وہ تو شریعت پہ چلے گا، شریعت پہ۔ جس کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ شریعت پر چلے گا۔ لاکھ تم قانون بنا لو، لاکھ جو مرضی کر لو، لیکن جو قانون ہے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا، ہم تو اس پہ چلیں گے۔ تم آج جو مرضی ترمیم کر لو، کچھ نہیں ہونے کا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئی، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ دنیا سے ختم ہو کے رہ گئے، ان کا نام مٹ گیا۔ آپ دیکھیے حضرت امام حسین ہیں، حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، جنہوں نے شہید کیا کیا ان کا نام ہے دنیا میں آج، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کبھی وہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین آپ کو نام لیے، کبھی بوسینیا کے اندر، کبھی افغانستان کے اندر، کبھی پوری دنیا کے جس حصے میں ظلم ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ امام حسین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایک امام حسین نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ کبھی ظالم حکمران کے سامنے مسلمان کسی قیمت پہ نہیں جھکیں گے۔ عمران خان صاحب، مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے، مدینے والا، مدینے کی طرح کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے پیروکار تو ہیں جو چند ہیں،
مدینے کا نام لینا بڑا آسان ہے کہ ہم مدینے والے ہیں. کیسے مدینے والے ہو؟ کیسی تم وہاں اسٹیٹ تیار کر رہے ہو جو چاروں طرف جس کے چاروں طرف یہودی ہو، جس کی بیوی پہلی یہودی ہو، جس کے گھر میں یہودی کے رہتے ہوں، وہ مدینے کی بات کرتا ہے جو سب سے بڑے دشمن ہے اسلام کے. تم ان کے ساتھ ملے ہوئے، تم اس قابل نہیں ہو. کرکٹ کھیلنا تم کو آتا ہے، تم جا کے کرکٹ کھیلو، تمہارا بس کا کام نہیں ہے. انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور سب لوگ وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. ان کو تو قبر کی جو مٹی ہے نا، قبر کی مٹی وہ بھی لینے سے انکار کر دے گی انشاءاللہ تعالی. ان کی لاشیں کوے کھائیں گے، چیے کھائیں گے، ان کے لاشیں کتے نوچیں گے ان کی لاشوں کو، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جنہوں نے انگلی اٹھائی. اب دیکھیے نا، ایک آسیہ مسیح نے جو نعوذ باللہ اس نے شان میں گستاخی کی، اس کے بعد عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا. تو پاکستان کے اندر پنجاب کا گورنر تھا سلمان تحصیر، اس نے کیا کیا؟ کوئی ناموس رسالت، امریکہ کے کہنے پہ ناموس رسالت کے بل کے خلاف تقریریں کرنی شروع کر دی، بیان دینے شروع کر دیے کہ اس بل کو بدلو. جب اس نے اسلام آباد کے اندر اس بل کے خلاف تقریر کی تو اس کا جو باڈی گارڈ تھا اس کا نام تھا ممتاز قادری. کوئی 5 ٹائم کا نمازی نہیں تھا، ایک سادہ مسلمان تھا. اس نے جب وہ تقریر کر کے باہر نکلا، اس نے کہا صاحب آپ نے غلط کیا ہے، ابھی جو آپ اندر کر کے آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف بول کے ہیں. اس نے اپنے باڈی گارڈ کو گالی دی اور یہ کہہ کے باتھ روم میں چلا گیا. جب باہر آیا تو اس ممتاز قادری کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، مقصد ہے کہ وقتی طور پہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ پوری دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہے، اور یہ ظالم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. اس نے اپنی گن اٹھا کر 27 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی اور پوری دنیا کا یہودی لرز گیا، پوری دنیا کا عیسائی. کہ آج بھی 1400 سال کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کی، جس کے گھر میں 6 مہینے کا بچہ تھا، صرف 6 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر وہ عدالت کے اندر، اس سلاخوں کے اندر پہنچ گئے، جیل کے اندر، اور اس کو ایک ہی بات اس کو ساری دنیا کے لوگوں نے پوچھی. بڑی بڑی ایجنسیاں چلی گئی، بڑے بڑے اخبار والے چلے گئے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کون سی سازش ہے، کس کے کہنے کے اوپر تم نے یہ کیا؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کے لیے موت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. عمران صاحب مسٹر عمران ابھی بہت لوگ زندہ ہیں دنیا کے اندر، مسلمان مرے نہیں ہیں مسلمان دنیا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کو ہے. ہماری دلوں کی دھڑکن، ہمارے خون، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارے جسم کا ہر ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو سرچاز ہے. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اگر اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے. کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ کان کھول کے سن لے. بل جتنے مرضی بنا لو، فوج جتنی مرضی لگا لو، اس بوڑھے آدمی کو جس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے خادم حسین رضوی جو پاکستان کے اندر ہے. اب لوگ کہتے ہیں بریلوی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. پاکستان کی بہت سی دیوبندی جماعتوں نے بھی کہا کہ بھی جو خادم حسین رضوی ہے، اس نے جو قدم اٹھایا ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے لیے لڑ رہا ہے. ختم نبوت کے لیے ہمیں کوئی بھی کالا حبشی بھی اگر کھڑا ہوگا ختم نبوت کے لیے، ہم اس کے پیر، اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو ختم نبوت کے لیے جن کو جیل میں ڈال رکھا ہے، وہاں ہزاروں لوگ جیل کے اندر پڑے ہوئے، کس کے؟ کہ ہم مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں. مدینے کی ریاست میں یہ ہوگا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے. اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ اسلام جو اخلاق سے پھیلا ہے. بھائی اخلاق سے، تلوار سے نہیں پھیلا. ہم کب کہتے ہیں اخلاق سے نہیں پھیلا؟ جہاں اخلاق دکھانے کی ضرورت تھی وہاں اخلاق دکھایا،
اور جہاں تلوار چلانے کی ضرورت تھی وہاں تلوار چلائی۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے اندر سوئے ہوئے ہیں، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، کہا کہ دو آدمی دکھائے کہ نور الدین یہ دو آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین اٹھے، سمجھا کہ میرے کوئی گناہ ہو گیا، توبہ اللہ کی، پھر سو گئے۔ پھر دوبارہ خواب میں نظر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نور الدین یہ دو آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں، پھر اٹھے، پھر توبہ کی، پھر سو گئے۔ پھر تیسرے دن پھر دوبارہ وہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا نور الدین یہ دو آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے اور وہاں کے مفتی اعظم کو بلایا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے خواب بتایا کہ ایسے خواب آ رہا ہے۔ تو سب نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو ہے اسی وقت مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا جائے۔ تو مدینہ منورہ کا رستہ دمشق سے جو تھا 1 مہینے کا تھا۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ نہیں، بنا رکے ٹکے ہم جائیں گے، اور مدینہ منورہ کے لیے چل پڑا، اور تقریباً 15 دن کے اندر مدینہ شریف میں پہنچ گیا، اور وہاں جا کے مدینہ کے جو گورنر تھے ان کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ جتنے بھی مدینے والے ہیں سب کو بلا لو، آج سب کی دعوت ہے، سب کو کھانا کھلانا ہے۔ سب کو بلایا گیا، سب آگے، سب کی دعوت کی گئی۔ تو دیکھا کہ بھی سب کو کھانا کھلا دیا، لیکن وہ دو آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو پوچھا بھی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہتے جی کوئی رہ نہیں گیا، سب کو کھانا کھلا دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہنے کہ ہاں جی، دو ہیں بزرگ اللہ والے، بڑے اچھی لمبی لمبی داڑھیوں والے ہیں، لمبے کرتے پہنتے ہیں، انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہی جو ہے سائیڈ میں اپنا خیمہ بنا رکھا ہے، اور وہ غریبوں کو، مسکینوں کو سارا دن پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ تو بہت اللہ والے لوگ ہیں، وہ تو کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ تو کہا نور الدین کہنے لگا چلو میں وہاں چلتا ہوں۔ نور الدین زنگی جب گیا اس خیمے کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا وہی وہ دو تھے شخص جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا، وہ دو آدمی وہی تھے جن کو خواب میں دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ نور الدین نے ان کی تلاشی لی، وہاں اس کمرے میں کچھ نہیں ملا، 2 نفل نماز پڑھے، اللہ کے سامنے رویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے ہیں، اور وہ تو یہاں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ نور الدین اس نے کمرے کی تلاشی لی، آہستہ آہستہ سارے کمرے کی تلاشی لی، ایک جگہ دیکھا کہ جو مسلح بچھے ہوئے ہیں وہ تھوڑے نرم ہیں، جب مسلح کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا اس کے نیچے سرنگ ہے، اور وہ سرنگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بالکل وہاں جا کے پہنچ گئی۔ جب ان کے اندر آدمی گھسیڑ کے دیکھے تو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیر کے پاس وہ قبر وہ سرنگ پہنچ چکی تھی۔ تو پکڑے گئے دونوں، ان کو باہر نکالا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جسم اثر نکال کے لے جانا چاہتے تھے یہودی، کیا ان کو یہ اخلاق سکھاتے؟ یہ کہتے کہ جناب آئندہ سے مت آنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس کی طرح مت آنا، آپ چلے جاؤ، ہم نے کسی کو مارنا نہیں، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم تو بہت ڈرے ہوئے لوگ ہیں، آپ سے محبت سے کہہ رہے ہیں، ہمیں تو اخلاق سکھایا گیا ہے، آپ چلے جاؤ۔ ایسا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ ہاتھ ڈالا اور نور الدین زنگی کو غصہ آ گیا، نکالا، باہر نکال کے دونوں کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا کہ اللہ آپ نے میرے سے یہ کام لینا تھا، آپ نے میرے سے یہ کام لینا، اتنا بڑا کام مجھ گنہگار سے لے لیا۔ تو کیا آپ یہ مجھے بتائیے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح نہیں کیا؟ بس صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اٹھا کے لے جانے والے تھے، نعوذ باللہ، ان کو قتل نہ کرتے؟ کیا وہ اخلاق نہیں تھا؟ کیا ہم لوگوں نے بد اخلاقی کی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، کیا وہ اخلاق نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کس لیے اٹھائی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ان کی عزت کے لیے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں، اپنے بچوں کی جانیں، اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا پاکستان حکومت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو ان لوگوں سے جھگڑا ہے
جو پاکستان کی حکومت پہ قابض ہیں، جو کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جو عمران جو ہیں اور اس کے ساتھی، اور وہ چیف جسٹس جس نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی نسلیں بھی ختم کر دے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے اس حکومت کے اوپر بیٹھ کے وہاں راج کرنا، یہ تو مسلمانوں کا حکومت ہے۔ پتہ ہے کہ پاکستان ہندوستان جب بنا کتنے لوگ مارے گئے؟ 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 10 لاکھ مسلمان ہندو سکھ مارے گئے پاکستان جب بنا، 10 لاکھ، ایک آدھا نہیں۔ جموں کے اندر 1947 میں 21 نومبر کو دھوکہ دے کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، 2.5 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے تھے، 2.5 لاکھ لوگ۔ اور یہ امبالہ جو ہے نا، امبالے کے پاس ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آزادی۔ اس نے لکھا کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ میلہ لگا ہوا ہے اور وہ لوگ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں جو ہیں دوسری قوم کے لوگ۔ کہتا میں دیکھنے لگا بھی کیا چیز ہے، دیکھا مسلمان لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کے جسموں کے ان کی دودھ کی ان کی شرمگاہوں کی ان کے کاٹ کر وہاں رکھ کر ناچ رہے ہیں وہ لوگ، کہ وہ آج کوئی نہیں ہے مسلمانوں کو یہاں بچانے والا، نعوذ باللہ۔ وہ قیمتیں ادا کرنے پڑی، وہ جانیں دینی پڑی، اس کے بعد اتنا خون دینے کے بعد یہ سارا کچھ بنا۔ تو آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کر لیں گے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، انشاءاللہ تعالیٰ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم توبہ نہیں کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ تم جہنم میں جاؤ گے تم اگر توبہ نہیں کرو گے۔ عمران خان حکومتیں آتی ہیں چلے جاتی ہیں، یہ چند روزہ حکومتیں ہیں، یہ بھی ختم ہونے والی ہیں، اللہ ہی کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ ہی کا نام رہے گا۔ اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہی مرنے کے بعد قبر میں جو ہے راحت پائے گا۔ جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس کو قبر کا بھی عذاب ملے گا اور دوزخ کا بھی عذاب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت ہو گیا ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔